اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب آپ کا رب آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اللہ تو فرماتا کہ ہم آپ کو لوگوں سے بچائیں گے، اور ادھر بخاری شریف کی حدیث میں آیا کہ اس لبید بن عاصم یہودی نے نبی پاک پر جادو کر دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو نے حضور پر اثر کیا۔ سنو بھئی یہ بات، اس کا جواب علماء نے دیا ہے۔ ایک جواب تو علماء نے یہ دیا کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کی نبوت اور حضور کے جسم کی حفاظت کا وعدہ لیا کہ نہ تو شیطان آپ کی نبوت کو نقصان پہنچا سکیں گے اور نہ آپ کے جسم کو نقصان پہنچا سکیں گے۔ اور جادو نے آپ کے جسم پر اثر نہیں کیا، صرف حواس پر یہ اثر ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کسی بات کو کرتے اور اس کو بھول جاتے۔ ایک جواب دو، یا دوسرا جواب یہ کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کی امت کو تعلیم دینا تھا، دیکھ لو یہ جادو ایسا برا فعل ہے کہ اس نے میرے محبوب پر اثر کیا ہے، اور جس نے جادو کیا اس کی سزا تو ہم اس کو دیں گے، خبردار تم یہ جادو نہ کرنا ورنہ تم بھی اسی عذاب اور سزا میں گرفتار ہو۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں سونے اور بیداری کے عالم میں تھا، مجھ پر حضور نے فرمایا کہ مجھ پر سارے نبیوں کی امتوں کو پیش کیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ بعض نبی ایسے تھے جن کے ساتھ ایک امتی، بعض نبی ایسے جن کے ساتھ دو امتی۔ اس کے بعد مجھے ایک بہت بڑا میدان دکھایا گیا جو لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ میری امت ہے، جواب آیا نہیں یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا یا رسول اللہ ذرا آسمان کے کناروں کو دیکھیے۔ حضور فرماتے میں نے آسمان کے کناروں کو دیکھا تو وہ لوگوں سے بھرے ہوئے۔ پھر کہا گیا ذرا دوسری طرف دیکھیے۔ حضور فرماتے میں نے دوسری طرف دیکھا، وہاں بھی آسمان کے کنارے بھرے ہوئے۔ پھر مجھ سے کہا گیا یا رسول اللہ ان کے علاوہ 70,000 آپ کے امتی ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ حدیث بیان فرمائی، حضور یہ بیان کر کے حجرے میں تشریف لے گئے اور صحابہ کرام بحث کرنے لگے کہ وہ 70,000 کون ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ کسی نے کہا وہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہوں، کسی نے کہا وہ نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت ہوں، کسی نے کہا وہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کے مومن نیک متقی امتی ہوں۔ اتنے میں حضور دوبارہ تشریف لائے، اے میرے صحابہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ یا رسول اللہ ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں وہ لوگ ہوں گے جو نہ تو جادو کرتے ہوں گے، نہ جادو کراتے ہوں گے، نہ بدشگونی لیتے ہوں گے، نہ ناجائز گنڈے کراتے ہوں گے، بلکہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ حضور کا یہ کہنا تھا۔ ایک صحابی حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی ان 70,000 میں شامل فرما لیں۔ حضور کا دریا راما جوش بڑھا، فرماؤ عکاشہ جا میں نے تجھے ان 70,000 میں سے کر دیا۔ سنو بھئی نتیجہ یہ نکلا کہ جو جادوگر جادو کرائے جادو کرے وہ ہرگز جنت میں داخل ہے۔ دیکھو جو ناجائز تعویذ گنڈے نہ تو کراتا ہے نہ کرتا ہے، نہ جادو کرتا نہ کراتا، حضور نے فرمایا وہ 70,000 میں ہے، یعنی بلا حساب و کتاب جنتی ہے۔ غور کرو جو جادو نہ کرائے وہ تو جنتی، اور جو جادو کرانے والا وہ تو بطری کے اولاد دوزخی ہوگا۔ اچھا ایک حدیث میں حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو بھئی یہ بات، حضور نے فرمایا جو جادو کرائے یا جادو کرے، حضور فرماتے ہیں کہ 40 دن کی اس کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں فرمائے جب تک کہ وہ
اپنے اس گناہ کبیرہ سے توبہ نہ کر۔ معلوم ہوا کہ جادو یہ نقصان دیتا ہے، نفع نہیں دیتا۔ ایک آیت، اب آئیے ایک آیت اور پھر اس سے متعلقہ چند باتیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ اللہ فرماتا کہ وہ جادو سکھاتے ہیں جو انہیں نقصان دیتا ہے، نفع نہیں دیتا۔ اس کے شان نزول میں علماء لکھا ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا۔ انہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا جس کے نتیجے میں گناہ اور برائی پھیلی۔ ذرا غور فرمائیے گا، یہ جادو اللہ فرماتا ہے یہ جادو نقصان دیتا ہے، نفع۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک یہودی لبید بن عاصم، اس نے حضور پر جادو کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وہ جادو ایسا تھا کہ جس کے اثر سے حضور 3 راتیں بیمار ہیں، اور حضور کی یہ کیفیت ہو جاتی تھی کہ بیٹھے ہوتے تھے، کوئی کام حضور کرتے اور فرماتے کہ میں نے یہ کام نہیں کی، اور کوئی کام نہ کرتے فرماتے عائشہ میں نے فلاں کام کیا۔ اب ذرا غور فرمائیے، یہ کیفیت 3 دن تک نبی پاک علیہ السلام پر طاری رہی۔ نبی پاک علیہ السلام، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور میرے حجرے میں تشریف لائے، حضور نے 3 مرتبہ گر گڑا کر اللہ سے دعا مانگی، اور اس کے بعد فرمایا عائشہ تجھے پتا کہ میں نے اللہ سے جو کچھ پوچھا ہے اللہ نے مجھے بتایا۔ عرض کیا رسول اللہ آپ نے اللہ سے کیا پوچھا؟ حضور نے فرمایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے، ایک میرے سرانے بیٹھ گیا اور ایک میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک فرشتے نے کہا یہ جو تمہارے صاحب ہیں ان پر جادو کیا گیا؟ دوسرے فرشتے نے کہا جادو کس نے کیا؟ پہلے فرشتے نے کہا لبید بن عاصم یہودی جو بنی زریق سے تعلق رکھتا ہے۔ اس فرشتے نے پوچھا جادو کس میں کیا گیا؟ کہا ان کے بالوں پر جادو کیا گیا ہے۔ حضور کنگھی کرتے تو کچھ بال حضور کے وہ سر سے ٹوٹے، تو اس یہودی لبید بن عاصم نے اس کنگھی کے اندر بالوں کو لپیٹ کر اس میں جادو کیا۔ اس فرشتے نے کہا کہ ان کے بالوں پر جادو کیا گیا۔ پوچھا وہ جادو کہاں ہے؟ کہا وہ ارزوان کنویں کے اندر، کنگھی کے اندر ایک نر کھجور کے درخت کے خوشے میں لپیٹ کر کنویں میں ڈال دیا۔ اب یہ ساری باتیں ان فرشتوں نے بتائیں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو لیا، اس کنویں کے بعد چلے گئے۔ حضور نے کنویں میں جھانکا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ اس کنویں کا پانی ایسا ہے کہ جیسے مہندی کو پیس دیا جائے اور اس میں پانی ملا دیا جائے تو جس طرح مہندی کا رنگ ہوتا ہے نا، حضور نے فرمایا اس رنگ کا پانی، اور اس کے کنارے یہ جو کھجور کا درخت لگا ہوا ہے اس کے خوشے شیطانوں کے سر ہیں، اس کے اندر جادو کیا گیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ جادو نکال لیں۔ حضور نے فرمایا نہیں میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ اس میں سے جادو نکالو، میں نہیں چاہتا کہ اس جادو سے میری امت کو کوئی نقصان پہنچے۔ اس کے بعد حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کنویں کو مٹی سے بھر دیا۔ چنانچہ وہ کنواں آج بھی مدینہ طیبہ میں موجود ہے، اس کو مٹی سے بھر دیا گیا۔ تو حضور نبی پاک علیہ السلام پر جادو کیا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کہیں گے جناب اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب آپ کا رب آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اللہ تو فرماتا کہ ہم آپ کو لوگوں سے بچائیں گے، اور ادھر بخاری شریف کی حدیث میں آیا کہ اس لبید بن عاصم یہودی نے نبی پاک پر جادو کر دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو نے حضور پر اثر کیا۔ سنو بھئی یہ بات، اس کا جواب علماء نے دیا ہے
ایک جواب تو علماء نے یہ دیا کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کی نبوت اور حضور کے جسم کی حفاظت کا وعدہ لیا کہ نہ تو شیطان آپ کی نبوت کو نقصان پہنچا سکیں گے اور نہ آپ کے جسم کو نقصان پہنچا سکیں گے، اور جادو نے آپ کے جسم پر اثر نہیں کیا، صرف حواس پر یہ اثر ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کسی بات کو کرتے اور اس کو بھول جاتے۔ ایک جواب دو یہ، اور دوسرا جواب یہ کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کی امت کو تعلیم دینا تھا، دیکھ لو یہ جادو ایسا برا فعل ہے کہ اس نے میرے محبوب پر اثر کیا ہے، اور جس نے جادو کیا اس کی سزا تو ہم اس کو دیں گے، خبردار تم یہ جادو نہ کرنا ورنہ تم بھی اسی عذاب اور سزا میں گرفتار۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر بھی ایک آدمی نے جادو کیا، اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کے ہاتھوں کی یہ کلائی جو تھی یہ ٹیڑھی ہو گئی، تو معلوم ہوا کہ جادو نقصان دیتا ہے، نفع نہیں دیتا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، ایک ہے جادو کرنا اور ایک ہے جادو کا سیکھنا۔ یاد رکھو کسی بھی چیز کا علم برا نہیں ہوتا، اس علم کو جان کر اس پر عمل کرنا برا۔ یاد رکھیے چوری کرنا برا نہیں، گناہ نہیں، بلکہ چوری کا علم برا نہیں ہے، چوری کرنا یا کرانا گناہ۔ جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ چوری کہتے کس کو ہیں اس وقت تک ہم اس سے بچ سکتے نہیں۔ اسی طریقے سے رشوت کا علم برا نہیں ہے، رشوت لینا اور دینا، اس لیے کہ جب تک ہم یہ جانیں گے ہی نہیں کہ رشوت کہتے کس کو ہیں اس وقت تک رشوت سے بچ سکتے نہیں۔ اسی طریقے سے جادو کا علم برا نہیں ہے، جادو کرنا کرانا برا ہے، اس لیے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جادو کا علم بھی برا ہے تو سوچو جن لوگوں پر جادو ہوا ہے پھر وہ کیا کرے گا، اس لیے کہ جادو کا توڑ بھی ضروری۔ تو جادو کا علم برا نہیں ہے، جادو کرنا کرانا برا۔ میرے دوستو بزرگوں غور فرمائیے گا، حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف کے اندر آتا کہ جو جادوگر، جادو کرنے والا، حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی جہنم میں اس کو آگ کا عذاب دے گا۔ حضرت علامہ فقی ابو اللیث سمرقندی نے تنبیہ الغافلین جلد اول صفحہ 100 اس پر لکھا کہ شیطان اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ تو نے آدم کی اولاد کو مسجدیں دی جہاں وہ تیرا ذکر کرتے، یا اللہ اس کے مقابلے میں تو نے مجھے کون سا گھر دیا؟ اللہ نے فرمایا حمام تیرا گھر ہے۔ شیطان نے کہا یا اللہ تو نے آدم کی اولاد کو آذان دی ہے، یا اللہ وہ آذان سنتے ہیں، یا اللہ اس کے مقابلے میں میری آذان کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تیری آذان سارنگی، ڈھول، مزامیر، یہ سارے گانے بجانے کے آلات یہ شیطان کی اذان ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے 3 طرح کی آوازوں کو سننے سے منع فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے ماتم کی آواز کے سننے سے منع کیا گیا، بین کی آواز سے منع کیا گیا، اور ڈھول تاشے کی آواز سے منع کیا گیا۔ پھر شیطان نے کہا یا اللہ تو نے آدم کی اولاد کو شکار گاہیں دی، وہ شکار کرتے، یا اللہ تو نے مجھے کیا شکار دیا؟ اللہ نے فرمایا تیرا شکار عورت۔ یہی وجہ ہے کہ گناہ میں عورت کا دخل زیادہ۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ شیطان نے پھر عرض کیا اللہ تو نے آدم کی اولاد کو کھانا دیا، میرا کھانا کیا؟ اللہ نے لقمہ لینے لگے تو یاد آیا کہ میں نے تو بسم اللہ پڑھی نہیں، فوراً انہوں نے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخر۔ بسم اللہ جب انہوں نے پڑھی وہ جتنا کھانا انہوں نے کھایا، حضور نبی پاک علیہ السلام ان کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔
انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کو اسی طرح مسکراتا رکھے، اس مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو نے کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، تیرے ساتھ کھانے میں شیطان شامل ہو گیا تھا، اب جو تو نے بسم اللہ پڑھی ہے تو وہ جتنا کھانا شیطان نے کھایا تھا سارا الٹی کر دیا۔ تو وہ کھانا جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ شیطان کی خوراک۔ پھر شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کیا، اللہ تو نے اولاد آدم کو پانی دیا پینے کے لیے، یا اللہ میرا مشروب تو نے کیا بنایا؟ اللہ نے فرمایا تیرا مشروب ہے شراب اور ہر وہ چیز جس سے نشہ ہے۔ شیطان نے کہا یا اللہ تو نے اپنے محبوب کے امتیوں کو رہنے کے لیے کر دیا، آدم کی اولاد کو رہنے کے لیے کر دیا، میرا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا تیرا ٹھکانہ ہے بازار۔ پھر شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کیا، اللہ تو نے اولاد آدم کو یا اللہ تلاوت کے لیے قرآن دیا، یا اللہ اس کے مقابلے میں مجھے کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے اگر اپنے بندوں کو تلاوت کے لیے قرآن دیا تو تجھے میں نے اشعار دیے، تیری تلاوت اشعار میں۔ پھر شیطان نے کہا یا اللہ تو نے آدم کی اولاد کو پڑھنے کے لیے حدیث دی ہے، یا اللہ تو نے مجھے بولنے کے لیے پڑھنے کے لیے کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا تیرا کلام جھوٹ ہے۔ پھر شیطان نے کیا اللہ تو نے اولاد آدم کو قاصد ادا کی، یا اللہ وہ ان کے قاصد ہیں، ان کا پیغام لانے اور لے جانے والے ہیں، یا اللہ اس کے مقابلے میں تو نے مجھے کیا قاصد دیے؟ اللہ نے فرمایا یہ جادو کرنے والے، جادو کرانے والے، یہ کاہن اور یہ نجومی تیرے قاصد ہیں۔ معلوم ہوا یہ جادو شیطانی کام، جو یہ کام کرتا ہے یاد رکھو اس کا حشر قیامت کے روز شیطان کے ساتھ، اس لیے کہ سب سے پہلے جادو کی ترغیب دلانے والا اور لوگوں کو جادو کی طرف راغب کرنے والا شیطان۔ For more videos you can subscribe our channel. For more videos you can subscribe our channel.